الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، آئیے شامل کرتے ہیں ابتداءً مدنی خبروں کی ہیڈ لائنز۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوال کہ کیا کوا لعنت کرنے والا پرندہ ہے؟ امیر اہل سنت کے مدنی پھول آپ نے فرمایا مہمان اپنی قسمت کا کھاتا ہے اور جاتا ہے تو بندوں کے گناہ لیتا جاتا ہے۔ ناگورو کمپالا یوگانڈا میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ افراد اور عاشقان رسول کے درمیان نیکی کی دعوت۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی نے فیضان نماز کورس کرنے کا ذہن دیا۔ فیضان مدینہ اسلام آباد میں ہزارہ ڈویژن خیبر پختونخوا کا مدنی مشورہ ہوا۔ نگران بکسان مشاورت حاجی محمد شاہد عطاری نے ڈویژن میں 12 دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ اور اب شامل کریں گے ناظرین تفصیلات۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوال ہوا کہ کیا کوا لعنت کرنے والا پرندہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کوے کے شور کرنے سے مہمان نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا مہمان اللہ پاک کی رحمت ہوتا ہے، مہمان اللہ کی اچھی نعمت ہے۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب کوا گھر کی منڈیر پر آ کر کائیں کائیں کرے یعنی شور مچائے تو یقیناً گھر پر مہمان آئیں گے۔ پرندے تو بہت سارے ہیں لیکن کوے کو ہی یہ اعزاز کیوں حاصل ہے؟ آپ نے آخر کہہ دیا کوے کو کیوں اعزاز حاصل ہے، یہ تو کس نے کہہ دیا کہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے؟ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ مہمان آتا ہے تو اپنی قسمت کا کے کھاتا ہے اور جاتا ہے تو بندوں کے گناہ لیتا جاتا ہے۔ تو یوں مہمان جو نہیں تو وہ اچھی نعمت ہے اللہ کی، اور یہ کوے کے کائیں کائیں کرنے سے یہ نہیں آتی، یہ تو قسمت سے آتی ہے۔ تو یہ لوگوں کے طرح طرح کے توہمات ان کو کہتے ہیں، یہ وہمات ہیں، ایسی کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ البتہ یہ جو کوا جو ہے نا یہ اس کی کوئی پذیرہ ہی نہیں ہے۔ میراث شریف میں مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں چیل، کوا وغیرہ کو فاسق فرمایا گیا، یہ اس لیے کہ وہ اپنے نفع کے بغیر انسانوں کا نقصان کرتے ہیں۔ تو حضرت علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کوا اونٹ کی پیٹھ پر ٹھونگے مارتا ہے، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ جائے گا اور چونچے مارے گا، اور یہ سمجھتا ہے اتنا چالاک بہت ہی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اونٹ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اس کا منہ کے سامنے جاؤں تو کچھ خطرہ ہے لیکن پیٹھ پر تو اس کا منہ پہنچے گا نہیں۔ تو وہاں ٹھونگے مارتا رہتا ہے اور اس کی آنکھ بھی چونچ سے وہ کھودتا ہے، حملے کرتا ہے بلا وجہ، مطلب یہ اس کے یہ فالتو کام ہے یہ، اور لوگوں سے کھانا وغیرہ چھین کے اڑ جاتا ہے۔ اچھی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں تو چھین لیتا ہے، یہ آئے گا جھپٹ مارے گا لے جائے گا۔ یہ دھندا چیل بھی کرتی ہے، اور گوشت وغیرہ بھی چھین کے یوں اڑتی ہوئی آئے گی، وہ ٹانگوں سے پکڑ کے لے جائیے۔ کوا لعنت اور بددعا گھر والوں کو کرتا ہے، تو یہ مہمان نہیں آتے اس کی برکت سے، بلکہ یہ لعنت اور بددعائیں کرتا ہے اگر کسی کے گھر پہ بیٹھ گیا تو۔ بس یہ کوا جہاں بیٹھتا ہے لعنت ہی کرتا رہتا ہے۔ ناگورو کمپالا یوگانڈا میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ افراد و عاشقان رسول کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی نے فیضان نماز کورس کرنے کا ذہن دیا۔ اتار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، اتار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، جانشین امیر اہل سنت، جانشین امیر اہل سنت۔ گزشتہ دنوں افریقی ملک یوگنڈا کے شہر کمپالا کے علاقے ناگورو میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ کاروباری افراد و عاشقان رسول کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر رکنیشور حاجی محمد امین عطاری مدنی قافلہ اور نگران سینٹرل افریقہ ریجن و دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے، جبکہ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی نے سنت و بھرا بیان کیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ بے شک رجب بڑا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. جس نے اس مہینے کے کسی ایک دن کا روزہ رکھا وہ ایسا ہے جیسا سال بھر کے روزے رکھے. اور موجود اسلامی بھائیوں کو فیضان نماز کورس کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جس پر موجود شرکاء نے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا. خلیفہ امیر اہل سنت نے توبہ کراتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، طاریہ میں داخل کر کے امیر اہل سنت کا مرید بھی بنایا، اور اختتام پر خلیفہ امیر اہل سنت نے دعا بھی کرائی. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. آگے بڑھتے ناظرین، فیضان مدینہ اسلام آباد میں ہزارہ ڈویژن خیبر پختونخوا کا مدنی مشورہ ہوا. نگرانی پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے ڈویژن میں 12 دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر G11 میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزارہ ڈویژن خیبر پختونخوا کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری، نگران KPK مشاورت، نگران ڈویژن مشاورت، ڈسٹرکٹ تحصیل و UC مشاورت نگران، جامعۃ المدینہ بوائز، مدرسۃ المدینہ بوائز، مدرسۃ المدینہ بالغان، مجلس فیضان مدینہ کے ڈویژن اور ڈسٹرکٹ ذمہ داران نے بھی شرکت کی. مدنی مشورے میں تقرری جائزہ، 12 دینی کاموں کے ساتھ ساتھ خود کفالت اور آئندہ کے 12 دینی کاموں کی پلاننگ کا جائزہ لیا گیا، جبکہ رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے ذمہ داران کو تمام سطحوں کی تقرریاں مکمل کرنے، 12 دینی کاموں کو مزید بڑھانے اور بہتر بنانے کے حوالے سے اہداف بھی دیے. آخر میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے شرکاء کو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کرنے کی نیتیں کروائی. لیڈی برینڈ ساؤتھ افریقہ کے جامعۃ المدینہ میں مفتی عبدالنبی حمیدی اور رکن شورا حاجی جنید اتاری مدنی کی آمد ہوئی. سنت بھر اجتماع کا انعقاد کیا گیا. طلباء کرام اور اساتذہ کرام نے خوش آمدید کہا. ملاقات و مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ رہا. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. یہ ہیں مناظر ساؤتھ افریقہ کے صوبہ فری اسٹیٹ کے شہر لیڈی برین میں قائم دعوت اسلامی کے تحت جامعۃ المدینہ فیضان امیر معاویہ اور جامع مسجد فیضان امام جعفر صادق کے، جس کی نئی عمارت میں تعمیری و توسیعی کاموں کا سلسلہ جاری ہے. حضرت مولانا مفتی عبدالنبی حمیدی مدہ ذلہ العالی اور رکن شورا حاجی جنید اتاری مدنی کی دیگر ذمہ داران کے ہمراہ اس برانچ میں آمد ہوئی. اس موقع پر ذمہ داران نے انہیں زیر تعمیر جامعۃ المدینہ فیضان امیر معاویہ اور جامع مسجد فیضان امام جعفر صادق کا وزٹ کرایا اور وہاں جاری تعمیراتی کاموں سمیت طلباء کرام کو دی جانے والی سہولیات کے حوالے سے آگاہی دی، جس پر رکن شورا نے ان کی رہنمائی بھی کی اور اظہار مسرت کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی، دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی، دعوت اسلامی، باعمل ہم کو ہے بناتی، دعوت اسلامی. ادھر جامع مسجد فیضان امام جعفر صادق میں اساتذہ کرام و طلباء کرام اور دیگر عاشقان رسول کے درمیان سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مفتی عبدالنبی حمیدی مدہ ذلہ العالی اور رکن شورا حاجی جنید اتاری مدنی نے طلباء کرام و دیگر اسلامی بھائیوں کو صحابہ کرام اور دیگر اسلاف کی قربانیوں کے واقعات بتاتے ہوئے دین کی خدمت کرنے، نیک اعمال بجا لانے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. جبکہ دوسرے موقع پر جامع مسجد فیضان امام جعفر صادق میں ہی جامعۃ المدینہ فیضان امیر معاویہ کے طلباء کرام و اساتذہ کرام اور ذمہ داران سے ملاقات و مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ بھی ہوا. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے ڈی آئی خان اور ٹانک میں احکام مسجد کورسز کروائے. کورسز میں ائمہ کرام مساجد کمیٹی کے ممبران سمیت دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی.
صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں احکام مسجد کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ائمہ اکرام، مسجد انتظامیہ اور کمیٹی کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے اسلامی بھائیوں کو کورس کروایا۔ دوسری جانب فیضان مدینہ رنوال ٹانگ خیبر پختونخوا میں بھی احکام مسجد کورس ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے مسجد کمیٹی کے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی اور انہیں کورس کروایا۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں 4 فروری کینسر کا عالمی دن۔ کینسر یا سرطان بلا شبہ ایک موذی اور جان لیوا مرض ہے۔ عالمی سطح پر لوگوں کو کینسر کے اسباب اور سبب کے حوالے سے شعور بیدار کرنا ہے۔ اس موذی مرض سے کیسے تحفظ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ 4 فروری کو کینسر یعنی سرطان کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد عالمی سطح پر لوگوں کو کینسر کے اسباب اور سبب کے حوالے سے شعور بیدار کرنا ہے۔ ماہرین کے مطابق کینسر ایسے امراض کے گروپ کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے جو جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتے ہیں، جبکہ کینسر کی ایک نمایاں خاصیت ان کے خلیات کی بے قابو نشو نما ہے جو جسم کے ملحقہ حصوں پر حملہ آور ہو کر دیگر اعضاء تک پھیل جاتے ہیں، اور عموماً سرطان سے موت کی بنیادی وجہ یہی پھیلاؤ ہوتا ہے۔ WHO یعنی عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں 2 کروڑ سے زائد افراد کینسر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ہر سال 2 لاکھ سے زائد کینسر کے مریضوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ تقریباً 1 کروڑ افراد دنیا بھر میں اس مرض کے سبب انتقال کر چکے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود نے مدنی خبروں سے گفتگو کے دوران کینسر کی اہم وجوہات کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ تمباکو نوشی، الکحل کا استعمال، ناقص غذا، جسمانی طور پر متحرک نہ رہنا، فضائی آلودگی کینسر اور موریثی کینسر اور دیگر متعدی امراض کا خطرہ بڑھانے والے اہم عناصر ہیں۔ کسی کو منہ کا کینسر ہوتا ہے، کسی کو گلے کا ہوتا ہے، کسی کو سینے کا ہوتا ہے، کسی کو چھاتی کا ہوتا ہے، کسی کو پیٹ کا، کسی کو آنتوں کا، کسی کو جگر کا، تو بہت سے طرح کے کینسر ہیں۔ کراچی کے اندر 100 میں سے 30 مریض منہ کے کینسر کے آتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ پان گٹکے سے ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی احتیاط نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے کینسر ایک بہت انسان کے جسم کے کسی حصے کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے۔ اس میں جینیٹکس بھی ہیں، اس میں آکوپیشنل ہیزرڈس بھی ہیں، کچھ فیکٹریز، کچھ انڈسٹریز ایسی ہوتی ہیں، پھر جو ہماری آج کل خوراک ہے اس کے اندر جو ملاوٹ ہے وہ بھی اس کے اندر بہت بڑا امپورٹنٹ ایک کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ کینسر کے سدباب اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود کا مزید کہنا تھا کہ تمباکو نوشی سے گریز، صحت مند غذا، وزن کو برقرار رکھنا، صحت بخش غذا بشمول پھلوں اور سبزیوں کا استعمال اور جسمانی سرگرمیوں یا ورزش کو معمول بنانے سے کینسر جیسے موذی مرض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ صاف ستھری ہیلدی غذا، جتنی آپ نیچرل چیزوں کے اوپر جائیں گے اتنی کم پاسبلٹی ہوتی ہے ڈیزیزز کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کینسر کا روحانی علاج بتاتے ہوئے فرمانا تھا، یا رقیب 100 بار 7 دن تک روزانہ باوضو اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجیے۔ اگر زخم ہو تو اس پر بھی دم کر دیجیے۔ اگر کینسر کا زخم جسم کے اندرونی حصے یا پردے کی جگہ ہو تو زخم کی جگہ کپڑے کے اوپر دم کر دیجیے۔ اگر جسم کے باہر زخم ہے اور سرسوں کے تیل پر بھی دم کر دیجیے، اور وہ تیل مریض زخم پر لگاتا رہے۔ انشاءاللہ الکریم زخم صحیح ہو جائے گا اور کینسر دور ہوگا۔ اب زخموں پر لگانے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ طبیب سے مشورہ بھی کر لیجیے گا۔ کینسر یا سرطان بلا شبہ ایک موذی اور جان لیوا مرض ہے۔ 4 فروری کو کینسر کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد عالمی سطح پر لوگوں کو کینسر کے اسباب اور سبب کے حوالے سے شعور بیدار کرنا ہے۔ لہٰذا اس موذی مرض سے تحفظ اسی وقت ممکن ہے جب ہم بذات خود اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے منفی اثرات مرتب کرنے والی اشیاء سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ نے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھی، پھر حاضر ہوں گے مزید مدنی خبروں کے ساتھ انشاءاللہ الکریم۔ اگر چاہیں آپ دعوت اسلامی کے پچھلے دنوں کی مدنی خبریں دیکھنا، وزٹ کیجئے ہماری آفیشیل ویب سائٹ dawatislam.net، آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ ہمارا فیس بک لنک، اس پر بھی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، نیک اعمال کا اصالہ پر کرتے ہوئے 4 فروری کے اپنے اعمال کا جائزہ فرما لیجئے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، دین کا پیغام خبر ہے